ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ حضور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اس طریقے سے فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ابھی تو مفہوم واضح نہیں ہوا، انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اصل میں ان دونوں آیات مقدسہ میں قوم بنی اسرائیل کی ایک مخصوص جماعت کا ذکر ہے جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے آس پاس تھی، 12,000 جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یعنی اے محبوب آپ کو یقینی طور سے معلوم ہے۔ یہ لقد کا جو لفظ ہے یہ عربی کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے پانی پیا تو سامنے والے کو ہو سکتا ہے یقین ہو نہ ہو، لیکن آپ نے جب یہ کہا رے بھائی ہاں میں نے پانی پیا ہے تو تھوڑا سا اس کا یقین اور بڑھ جائے گا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ بھائی اللہ کی قسم میں نے پانی پیا ہے تو یقیناً سامنے والے کو یقین آ ہی جائے گا۔ اسی طرح عربی کے اندر قد کا اضافہ کیا جاتا ہے، قد انزلنا وغیرہ وغیرہ آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا، اور اس سے پہلے اگر لام لایا جائے یعنی لقد تو اس میں اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور اس معنی کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے محبوب آپ کو خوب معلوم ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں دیکھیں اس آیت کریمہ سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی سے کہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو تو پتہ ہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی مثال دوں، امام صاحب ایسے ایسے فلاں فلاں جو بھی ہے کہ بھائی عارفیہ میں یہ حضرت امامت کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو سامنے والا اگر یہ بولے گا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، مطلب سامنے والا پہلے سے ہی جان رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں عارفیہ کا خادم ہوں، الحمدللہ عارفیہ کی خدمت کرتا ہوں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، نئے نہیں ہیں، اسی علاقے میں رہتے ہیں، کوئی فاروقی میں، کوئی جیلانی میں، کوئی لنک کارنر میں، کوئی آشیانہ میں، کوئی نور روشن میں، کوئی نورانی میں، اس طرح فار ایگزامپل۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو یہ پوچھا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں عارفیہ کا خادم ہوں، مطلب آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اے محبوب آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اسی غیب کی برکت سے رسول اللہ قوم بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں، جو کئی صدیوں پہلے قوم بنی اسرائیل گزری تھی، اس کے حالات بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اصل میں اس کے پورا واقعہ مفسرین کرام نے پورا یہ بیان فرمایا ہے۔ 12,000 لوگ تھے، مدینہ منورہ اور ملک شام یعنی سیریا اور مدینۃ الرسول کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام ایلیا کر کے بتایا جاتا ہے۔
12,000 لوگ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے کافی عرصے کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور اس وقت حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ تھا۔ اب قوم بنی اسرائیل جو تھی، یعنی حضرت موسیٰ کی جو قوم یہودی، اس قوم کے اوپر سنیچر کے دن عبادت کرنا ضروری تھا، اور نصرانی جو تھے یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان لوگوں کے لیے اتوار کے دن عبادت کرنا ضروری تھا، اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جمعہ کا دن ہے کہ عبادت جمعہ کے دن، کیا ہر دن ضروری ہے لیکن جمعہ کے دن خاص اہتمام۔ لیکن آپ رسول اللہ کے قدموں کی برکت دیکھیں، یہودیوں کے اوپر سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے، کل جو گزرا لاسٹ ڈے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کاروبار بالکل بند، اور شکار بھی نہیں کر سکتے، مچھلی وغیرہ کسی جانور کا شکار بھی ان لوگوں کے لیے کرنا حرام تھا، یعنی صبح سے لے کے شام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح نصرانیوں کے لیے اتوار کا دن، آج سنڈے، ٹوڈے سنڈے، آج یعنی اتوار کا جو دن ہوتا ہے وہ نصرانیوں کے لیے صبح سے لے کے شام تک کاروبار کرنا حرام، مگر رسول اللہ کی آپ شان دیکھیں، ان کے قدموں کی برکت دیکھیں، ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ اللہ اس دن ایک نیکی کرنے والے کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ کے رسول کا کرم آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جمعہ کے دن کاروبار کرنا حرام ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ 24 گھنٹہ مسجد ہی میں رہو، ایسا تو بالکل نہیں، بس اذان ہوئی کاروبار کرنا آپ کے لیے منع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان، پہلی اذان، دوسری والی اذان جو ہمارے مؤذن صاحب قبلہ باہر دیتے وہ والی نہیں، پہلی اذان سنتے ہی آپ مسجد میں آ جاؤ، کاروبار، لین دین، ڈیلنگ، جو کچھ بھی ہے، دلالی ولالی بروکریج، سب بند کر کے آپ سیدھے مسجد کے اندر آ جاؤ۔ بہت بہت کتنا ٹائم آپ کو دینا ہے؟ 1 گھنٹہ دینا ہے، زیادہ آپ کو نہیں دینا ہے بس۔ اس کے علاوہ آپ 24 گھنٹے آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیٹ نائٹ تک کسی کا کاروبار چلتا ہے، کھانے پینے کی اس کی کیا کہتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ ہے، صبح دن میں تو کام ہوتا ہی ہے، یعنی صرف اور صرف آپ کو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ کو کاروبار بند کر دینا ہے، باقی 23 گھنٹے آپ کاروبار کر سکتے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، اگلی امتوں میں پورے 24 گھنٹے کاروبار حرام، یہودیوں پر سنیچر کے دن پورا کاروبار حرام۔ اس نصرانی جو تھے عیسائی کرسچن جنہیں کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے اوپر 24 گھنٹہ اتوار کے دن سنڈے کو پورا دن کاروبار حرام۔ تو وہ 12,000 کا جو لشکر تھا، اب ان لوگوں کے اوپر سنیچر کے دن یعنی یہودیوں کے اوپر سنیچر کے دن شکار کرنا بھی حرام تھا، اور اسی طرح ان لوگوں کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر کاروبار کرنا سنیچر کے دن پورا 24 گھنٹہ حرام تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایک پالیسی اپنائی۔ کیا کیا کہ سمندر میں اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا کہ سنیچر کے دن ان لوگوں پر شکار حرام تھا، سنیچر ہی کے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ نظر آتی۔ اللہ کی آزمائش، مفسرین کرام فرماتے ہو سکتا ہے اللہ ان کو آزمائے کہ سنیچر کے دن زیادہ، سنیچر مطلب سیٹرڈے، زیادہ مچھلیاں بھیج کر قوم بنی اسرائیل کو آزمایا جائے کہ زیادہ مچھلیاں دیکھ کر یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت چھوڑ کر مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اور مفسرین کرام نے ایک قول یہ بھی ذکر فرمایا کہ زیادہ مچھلیاں بھیج کر ان مچھلیوں میں ایک مچھلی وہ بھی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آرام فرما تھے۔ یہ 2 باتیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے اس کی زیارت کرانا مقصود ہو کہ یہ وہ مچھلی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جمعہ کی شام میں ان لوگوں نے ایک یہ چال چلی، یہ پالیسی اپنائی کہ سمندر کے کنارے، سمندر میں نالا بنا کر کے جو کنارہ بیچ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں ان لوگوں نے بنا دی، پہلے ہی سے بنا دی۔ اب جمعہ کے دن وہ نالا کھول دیتے ہیں اور سنیچر کے دن وہ نالا کھلا رہتا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتوار تک اس نالے کے اندر پانی تو آنا ہے، پانی کو تو بس تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ اتوار کے دن اس نالے کے اندر بہت ساری مچھلیاں پھنس جاتی۔ اب یہ لوگ نالا ادھر سے بند کر دیتے، میرے حساب سے آپ سمجھ گئے، ادھر سمندر ہے، ادھر خشکی ہے، بالکل سوکھا راستہ ہے، بیچ جسے کہا جاتا ہے سوکھا حصہ، بیچ میں ان لوگوں نے نالا بنا دیا اور ادھر بڑی سی نہر بنا دی۔ اب سمندر کا پانی نالے کے اندر آیا،
جمعہ کے دن ان لوگوں نے نالا کھول دیا، سنیچر کے دن خوب مچھلیاں آئی، اتوار کو ان لوگوں نے نالا بند کر دیا۔ اب جب خوب مچھلیاں آئی، کھایا بھی بیچا بھی لوگوں میں، خوب ان لوگوں نے تجارت وغیرہ کی، اور اس طرح وہ لوگ بہت بڑے آدمی بن گئے۔ 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، ایک روایت کے مطابق 70 سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار کہاں کرتے ہیں، حالانکہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح شکار، مطلب ایک چال چل رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بھئی شکار اگر حرام ہے تو ہر طریقے سے حرام ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ پالیسی اپنا کر کے مطلب یہ کہیں اور یہ کام کریں اور کہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم ایسا کام مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو 40 سال سے کر رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 سال سے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا عذاب وغیرہ نہیں آیا، تو آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ شکار کرنا ہی ہوا، آپ نے ہرن کو پکڑ لیا شکار کے ارادے سے، اب چاہے اسے آپ نے کھایا یا نہیں کھایا، یہ شکار کرنا ہی ہوا، ہنٹنگ جسے کہا جاتا ہے، شکار کرنا ہی ہوا۔ خیر ان لوگوں نے بات نہ مانی، اللہ کے نبی حضرت داؤد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ 12,000 تھے اس وقت، 3 گروہ تھے، ایک نے شکار نہیں کیا، ایک نے شکار کیا۔ اب جو شکار جس نے نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے شکار کرنے والوں کو روکا کہ خبردار ایسا مت کرو، اللہ کی نافرمانی۔ اور جس نے شکار نہیں کیا، یعنی 3 گروہ ہو گئے تھے، 3 جماعت، ایک نے شکار کیا، ایک نے شکار تو نہیں کیا لیکن شکار والوں کو روکا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جس نے شکار نہیں کیا اور شکار کرنے والوں کو روکا بھی نہیں۔ اب اللہ کے نبی حضرت داؤد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی۔ جن لوگوں نے شکار کیا تھا وہ 12,000 کی تعداد میں تھے، فوراً کے فوراً انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی جن لوگوں نے شکار نہیں کیا تھا مگر شکار سے روکا بھی نہیں تھا، ان لوگوں پر بھی عذاب آیا۔ آپ آج کل بہت مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہی بہت بولتا ہے، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ میں اپنی اگر بات کروں، میرے بارے میں بولتے ہیں کہ یہی بہت بولتا ہے، اسی کو فکر ہے۔ ارے بھائی اللہ کا عذاب آئے گا تو جس بندے نے روکا ہوگا، اللہ خیر فرمائے، اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ لیکن کل قیامت کے دن اگر پکڑ ہوگی تو اس رہبر رہنما سے بھی پوچھا جائے کہ تیری قوم غلط کام کر رہی تھی، تو نے روکا کیوں نہیں روکا، تو نے روکا کہ نہیں روکا؟ خیر، تو وہ قوم جس نے شکار کیا تھا وہ بھی ہلاک ہو گئی، وہ قوم جس نے شکار نہیں کیا تھا مگر شکار کرنے والوں کو روکا بھی نہیں تھا وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور وہ قوم جس نے شکار کرنے والوں کو روکا تھا اللہ نے اسے عافیت عطا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ تو اگر کوئی امام عالم برائی سے روک رہا ہے سخت الفاظ میں، کڑوے الفاظ میں، تو غلط نہیں کر رہا ہے، غلط وہ انسان کر رہا ہے جو اسے غلط کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلی جائے گا کہ کون امام، کون عالم سچا تھا اور کون عمل کرنے والا جھوٹا تھا۔ قیامت تو بہت دور کی بات، قبر ہی میں پتہ چل جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو ہمیں ان آیات مقدسہ سے پتہ چلا کہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ بس آخری بات، اللہ نے یہ آیت کریمہ ذکر فرما کر امت محمدیہ یعنی جو کفار تھے ان لوگوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم رسول کی مخالفت کرتے ہو، تم نبی کی مخالفت کرتے ہو، جبکہ اگلی امتوں کا حال یہ تھا کہ رسول کی مخالفت تو بہت بڑی بات ہے، مچھلی کا شکار حرام تھا، اس کا ارتکاب کرنے پر اللہ نے انہیں ہلاک فرما دیا، تو رسول کی مخالفت تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس سے چھوٹا جو جرم تھا شکار کرنا، اس پر قوم کو تباہ و برباد فرما دیا، تو تمہارا رسول کی مخالفت کرنا تو بڑا جرم ہے۔
3 دن تک وہ لوگ بندر کی شکل میں رہے، پھر 3 دن کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وہ ایسے بندر تھے کہ ان کے قریب اگر جاتے تو انتہائی خراب بدبو آتی۔ کیوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندر یہ کوئی برا جانور نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو خوبصورت بندر ہوتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے چین وغیرہ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا فورن میں تو بندروں کو بھی پالا جاتا ہے، تو یہ فی نفسہ ہی بندر ہونا کوئی بہت بڑا برا کام نہیں ہے۔ البتہ وہ بندر تو تھے، ان میں خراب بدبو آتی تھی کہ انسان ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ جن لوگوں نے برائی سے روکا تھا ان کی ملاقات ہوئی، کہا کہ ہم لوگ تم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ شکار مت کرو، پھر بھی تم نے شکار کیا۔ اب وہ لوگ زبان وغیرہ سب وہ لوگ گنگے ہو چکے تھے، ان لوگوں نے کہا یعنی دم ہلا کر اور حرکت کے ذریعے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ 3 دن کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جو بندر نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسل سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم کو جانور کی شکل میں تبدیل فرمایا، 3 دن تک وہ جانور کی شکل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک و برباد اور تباہ و برباد فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اپنے عذاب سے ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم کا عرصہ بندہ نوازہ، اس وقت جو بھی ذکر خیر ہوا، جو قرآن مقدس کا درس ہوا، سب سے پہلے اس گناہ گار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔